اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی زبردست ٹاپک لے کر آئے ہیں. وہ ٹاپک کیا ہے کہ میاں بیوی کی محبت بھری زندگی کے چند راز اور کچھ خاص باتیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان رازوں اور باتوں کو اچھی طرح سنیں گے. دیکھیں، دو برتن جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو آپس میں ٹکراؤ بھی یقینی ہے. ایسے میں اسی طریقے سے میاں بیوی بھی جب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں تو ان کے آپس میں بھی ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. ایسے میں انبن ہو جاتی ہے. انبن ہونے کی صورت میں کئی دن گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف رجوع نہیں کرتے، ایک دوسرے کی طرف آپس میں رجوع نہیں کرتے، سوری نہیں کرتے. میرے خیال سے اس صورتحال میں شوہر کو ہی سوری میں پہل کرنی چاہیے. اس میں یہ فکر نہ کرے کہ سوری میں پہل کروں گا تو میری ناک کھٹ جائے گی، میں مرد ہوں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپس میں جب میاں بیوی ہیں تو کوئی پردہ نہیں، اس سے کوئی قد چھوٹا نہیں ہو جاتا، کوئی ناک نہیں کٹتی. اور عورت میں تو اتنی صلاحی، اتنی سمجھ تو ہے نہیں، وہ انجام سے بے خبر ہوتی ہیں کہ ہم آپس میں بول نہیں رہے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اس طرف کبھی عورت کا خیال نہیں جاتا، دھیان نہیں جاتا، اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. تو انجام کو نظر میں رکھنے والے صرف مرد ہی ہوتے ہیں. اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ سوری میں مرد خود پہل کرے، شوہر خود پہل کرے. اگلی بات یہ کہ مشورے میں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. آپ کی زندگی کی لائف پارٹنر ہیں، یقیناً اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کافی ساری خوبیاں رکھی ہیں. عورت صرف خامیوں کے لحاظ سے مشہور ہے کہ ان کو اچھی باتیں کہاں آتی ہیں، خوبیاں کہاں ان کے اندر. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ساری ہی ان کے اندر خرابیاں نہیں ہوتی، ساری ہی خامیاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر کافی ساری خوبیاں بھی رکھی ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ایسی خوبیاں سامنے آتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اس لیے ان کو مشورے میں ساتھ رکھنے چاہیے اور صبر کے ساتھ ان کے اندر جو اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہیں انہیں صبر کے ساتھ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ صرف مرد ہی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے، خوبصورتی دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے. اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں میں خوبصورتی سجائیں، اس کے بعد اسی نظر سے
اپنی شریک حیات کی طرف دیکھیں، انشاءاللہ محبت کے نئے نئے دروازے کھلیں گے جس پر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے تو یہ چیز تھی تمہارے اندر، کبھی میں نے غور نہیں کیا، ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک کی تعریف کیے بغیر آپ سے رہا نہیں جائے گا، اور اللہ پاک کی نعمت سمجھ کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے میری تقدیر میں ان کو رکھا تھا، اس لیے میرے حصے میں آئی ہیں، میری زندگی کی ہم سفر بنی ہیں۔ کبھی کبھار ان کے لیے ٹائم بھی نکالنا چاہیے، 15-20 منٹ جس میں محبت کی باتیں ہوں، اور یہ 15-20 منٹ یقیناً ان کے اندر ایک نئی جان پیدا کر سکتے ہیں، نئی امنگ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے 15-20 منٹ نئے جذبات پیدا کر سکتے ہیں، اور جب کبھی ان کی طبیعت خراب ہو تو ان کے پاس بیٹھ کر دلجوئی کی باتیں ہوں، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مزاج پرسی کی جائے، ان کے نفس پر ہاتھ رکھ کر پوچھا جائے کہ آپ کی طبیعت کب سے خراب ہے۔ انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک بہتر کر دے گا۔ تو اس طرح کی جب بات آپ کریں گے تو تجربہ ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ ان کو نئی جان ملتی ہے، اور اس سے بڑی خوشی بھی ان کو حاصل ہوتی ہے، اور دل ہی دل میں زبان پر آپ کی تعریف کریں نہ کریں لیکن دل سے ضرور آپ کو دعائیں دے رہی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ایسا ساتھی مجھے نصیب کیا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا اہتمام ہو، یہ اللہ پاک کا بھی حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ کہ گھر میں برکتوں کے دروازے کھلیں گے، لڑائیاں ختم ہوں گی، جھگڑے ختم ہوں گے، سکون کا ماحول ہوگا۔ اس لیے کبھی یہ دل میں نہ سوچیں کہ عورت ہے میں کیوں سلام کروں، میری بیوی ہے میں مرد ہوں اس کو چاہیے کہ مجھے سلام کرنے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سنت پر عمل کی بات ہے، اس میں نہ عورت کی کوئی تفریق ہے نہ مرد کے لیے کوئی علیحدہ سا اس میں کوئی بات ہے۔ نبی کی سنت ہے تو بس سنت ہے۔ ایک بات یہاں اور یہ کہ عورتیں بعض بڑی ان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، فٹ فٹ کرتی رہتی ہیں اور بولتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں بہت یقین سے بلکہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کی جو بار بار بولنے کی عادت ہوتی ہے، فٹ فٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس ایسے ہی بولتی رہتی ہیں۔ اس کبھی کبھار سخت جملے بھی کہہ دیتی ہیں، اس لیے ان باتوں کو بنیاد بنا کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک چیز کی کوئی حقیقت ہے نہیں تو آپ برداشت کر جائیں، کوئی فیصلہ اس کی بنیاد پر نہ کریں، کہیں پچھتاوا نہ ہو۔ یقیناً بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے بھی ہمیں ملے کہتے ہوئے کہ بھائی انہوں نے یہ کہہ دیا تو میں نے اس سے یہ کہہ دیا، تو بعد میں ان کو کافی پچھتاوا آیا، کافی پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑا، شرمندگی بھی ہوئی۔ ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ اپنی شریک حیات کو، لائف پارٹنر کو ذاتی ضروریات کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ماہانہ بھی دیا جانا چاہیے، کہ اس سے بھی
ان کو مطلب یہ ہے کہ کافی انتظار ان کو رہتا ہے کہ مجھے کب ماہانہ ملے گا، میری یہ ہے وہ ہے، بڑی تمنائیں وابستہ رکھتی ہیں ان چیزوں سے، ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک بیان میں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب بیان فرما رہے تھے، اپنی شریک حیات کو خرچے کے عنوان پر ان کی بات تھی، تو سامعین بڑے محظوظ ہوئے اور باقاعدہ عورتوں میں تذکرہ ہوا کہ بھائی آج کیا ہوا کہ ہمارے میاں نے ہمیں خرچہ دے دیا۔ تو بعد میں پتہ چلا اس کے پیچھے حضرت مولانا حکیم صاحب کا بیان ہے۔ تو اس لیے ذاتی تجربہ بھی ہے کہ ان کو کچھ ذاتی ضروریات کے علاوہ ان کو کچھ خرچہ اگر دینے کا اہتمام ہو، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آخر میں سب سے آخر میں یہ ہے کہ گزارش کہ 5 وقت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سکون و عافیت والی زندگی مانگنے کا اہتمام ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایسی ساتھی تو نے ہماری تقدیر میں رکھا، تو اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یا اللہ اب تک کی زندگی ہماری صحیح گزری، تو بقایا زندگی بھی ہماری اسی طرح عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جیسے اس دنیا میں تم نے ہمیں ساتھ رکھا، اسی طریقے سے جنت میں بھی یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی معیت نصیب فرما۔ اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ باتیں یقیناً کارآمد آپ کے لیے ہوں گی، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔